بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں اور دنیا بھر سے شریک ہونے والے اس سیمینار میں شریک ہونے والے دوستوں کو السلام علیکم. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا جہاں آنا ایک خاص مقصد کے تحت ہے. ہم ایک خاص مقصد دے کے آج یہاں جمع ہوئے ہیں. یاسین ملک اور کشمیر کے تمام سیاسی قیدیوں کے لیے انصاف کی عالمی اپیل لانچ کرنے کے لیے، عالمی کمپین چلانے کے لیے آپ کا یہاں آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سب ایک مشترکہ انسانی ضمیر کی آواز ہیں. جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایک انسان کو جیل میں بند کرنا اور اس کی آواز کو خاموش کرنا انسانیت کے لیے جرم ہے. آج یہ خاموشی خود ایک جرم بن چکی ہے اور ہم مل کر اس ظلم کو چیلنج کرنے کا اعادہ کریں گے. آج کی اس مجلس میں ہم اس نیلسن منڈیلا کے قول کا اعادہ کریں گے. یاسین ملک صرف ایک نام نہیں، وہ ایک علامت ہے. وہ ایک علامت ہے عدم تشدد کی جدوجہد کی، ڈائلاگ کی طاقت اور عزت و وقار کی راہ پر چلنے کی. یہ وہ علامت ہے، وہ ہماری عزت اور وقار ہیں. انہوں نے دہائیوں تک ظلم کا سامنا کیا لیکن ہمیشہ امن کا راستہ اپنایا. اور آج وہی حکومت جو کبھی ان سے مذاکرات کے لیے واسطے تلاش کرتی تھی، مذاکرات کرتی تھی، آج ان کی زندگی کو سزائے موت کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہے. یہ ایک بڑا امتحان ہے ہندوستان کے باشعور انسان دوستوں کے. یہ صرف ایک قانونی مقدمہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی بحران بھی ہے. یہ ہماری اجتماعی انسانیت کا امتحان بھی ہے. ہماری کہتا ہوں راج ہے کہ برصغیر پاک و ہند، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کی عدم موجودگی انصاف کی نفی ہے. ہم سب کو اس لڑائی میں، اس جدوجہد میں شامل ہونا ہے. اس ناانصافی کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے، پرامن جدوجہد ہے، سیاسی صفاتی سطح پہ جو جدوجہد ہے، قانونی جو جدوجہد ہے، اس میں ہم سب کو شریک ہونا ہے. ہم آج یہاں ایک ہی نقطہ پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یقیناً ہم آپ کی تجاویز کو نوٹ کریں گے. یاسین ملک کی زندگی کو بچانے اور دیگر جو تمام ہمارے کشمیری سیاسی قیدیوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ جو بھی تجاویز دیں گے، ہم اس کی روشنی میں آگے کا لائے عمل اختیار کریں گے. عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل اس کا حصہ ہو، ان تجاویز کا حصہ ہو. آج کی اس سیمینار کے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یاسین ملک کے لیے جو کیپٹل پنشمنٹ کی درخواست ہے، اس کو واپس لیا جائے. یاسین ملک کو سزائے موت کی درخواست فوری طور پہ واپس لی جائے. یہ ہمارا آج کا نقطہ ہوگا اور یہ کہ درخواست واپس لینے کے ساتھ ہی اس کو رہا کیا جائے
اور 2006 کے جو سہ طرفہ سہ افریقی سہ زاویہ مذاکرات کیے گئے تھے وہ دوبارہ شروع کیا جائے، جس کی تفصیل ہم آگے جا کے جب سیمینار کا باقاعدہ ہم مقررین آئیں گے اس میں بات ہوگی، تو جن میں یاسین ملک ان مذاکرات کے دوران ایک جائز فریق کے طور پر شامل تھے۔ یہ کوئی سیاسی رعایت نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ ایک انسانی اپیل ہے، اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ 1964 میں دہرایا جا چکا ہے، اور جیسا کہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں وہی بننا ہے جو ہم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میری جو گفتگو ہے یہ ہندوستان کے صاحب الرائے اور آزادی پسند انصاف پسند دوستوں کے نام ہے۔ ہمیں انصاف کے لیے ایک آواز بن کر کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کی موجودگی یعنی آج کی اس سیمینار میں جو دوست آئے ہیں بہت اہم ہے، اور آپ کی آواز قیمتی بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اور اس کو آپ نے آگے بڑھانا بھی ہے، چاہے آپ لندن سے ہیں، لاہور سے ہیں، نیو یارک سے ہیں یا سری نگر سے ہیں، ہم سب ایک اہم مشن پہ ہیں، یاسین ملک کو انصاف دلانے کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تحریکیں صرف عہدوں، پارٹیوں یا اداروں سے نہیں بنتی، بلکہ ان لوگوں سے بنتی ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے اٹھتی ہیں جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو اتحاد فکر و عمل کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر انصاف کی نفی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سیمینار کے آغاز پر میں آپ سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں، بڑی مختصر سی، کہ اس مجلس کی حرمت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ موقع نہیں ہے ہمیں اختلافات اٹھانے کا، صرف ایک نقطہ پہ توجہ دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور جو اس سیمینار کے جو ہماری منتظمین کی ٹیم ہے اس کی ان کی ہدایات پہ عمل کریں، تاکہ ہر آواز منصفانہ طریقے سے سنی جا سکے۔ سب کو موقع ملے گا بات کرنے کا، لیکن یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخر میں یاسین ملک کے ایک قول کی یاد دلاتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا، یہ عدم تشدد کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن یہی وہ واحد راستہ ہے جو پائیدار امن کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ میسج ہے سب ان صاحب الرائے دانشوروں کے لیے جو حکومتوں پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس راستے کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے خراج تحسین پیش کریں۔ یہاں بہت سے دانشور صاحب الرائے لوگ تشریف رکھتے ہیں، وہ رائے ساز لوگ ہیں، ہم سب کو مل کر اس عظیم مقصد کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ ہماری آواز ہی ہماری طاقت ہے، اور اس طاقت کو دگنا کرنے کا بھی ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کی تجاویز کو غور سے سنا جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سفارشات آخر میں مرتب کی جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔